میں بار بار کھڑے ہو کر استقبال کریں، کھڑے ہو کر. تو چونکہ آج کا یہ جو جلسہ ہے وہ ہمارا سب سے بڑا مطالبہ اور سب سے پہلا مطالبہ ضلع تناول کا ہے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب اپنے جلسے میں اپنی خطاب میں اس کا اظہار فرمائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں میں یہ بات بھی کرنا چلا جاؤں کہ کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا بھی بہت کیا کہ حبیب الرحمان کنولی ضلع کا مخالف ہے، اور ابھی چند دن پہلے 2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں آئی کہ یہ پہلے تو اس کے خلاف تھا، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں پہلے دن سے ضلع تناول کے حق میں ہوں، سپورٹ کرتا رہا ہوں. وزیر اعلیٰ صاحب خود اپنے بیان میں اس کی وضاحت فرمائیں گے، اور میری ریکویسٹ بھی ہوگی کہ وضاحت اس کی کی جائے. جناب نوازادہ جہانگیر سعید خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سپاس نامہ پیش کرنے کے لیے سٹیج پر تشریف لائے. جناب نوازادہ جہانگیر خان صاحب. عزت مآب جناب امیر حیدر خان ہوتی صاحب، السلام علیکم. جناب یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ سینسس آپ کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے، مگر جو آپ کے اور آپ کی جماعت کے تعلق صدر پاکستان اور وفاقی حکومت سے ہے، ان کو استعمال کر کے آپ یہ سینسس ایک ہفتے کے لیے رکوا بھی سکتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہ سینسس رکوا کر ضلع تناول کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد کروائیں گے. جناب ایک اہم موضوع ہے، تربیلا ڈیم میں تناول کے بے شمار گاؤں نظر آب ہوئے اور لوگ در بدر ہوئے. آج جو بجلی ہمارے اس غرق ہونے سے پیدا ہو رہی ہے اس سے خانے وار اور قصور کے ٹیوب ویل تو چل رہے ہیں، لیکن ہمارا بیشتر علاقہ اس بجلی سے بھی محروم ہے. تنور تورغر کا جناب آپ نے ہمیں سمجھا تو آپ ہمارے پاس آئے نا، آپ نے ہمیں اپنا سمجھا تو ہمارے پاس آئے. اور کس لیے آئے کہ میں نے آپ سے عرض کی تھی، میں نواز شریف صاحب سے عرض کی، میں نے ہر حکومت سے عرض کی، میں نے اسی ہزارے کے 2 وزرائے اعلیٰ مہتاب عباسی اور صابر شاہ سے بھی عرض کی کہ جناب ہزارہ بہت بڑا علاقہ ہے، ہمیں ضلع دو. یہ جو اپنا تناول بہت بڑا علاقہ ہے، کسی نے ہماری بات نہیں سنی. مگر جب میں نے سردیار خان سے، افراسیاب خان سے، امیر حیدر خان ہوتی صاحب سے جب میں نے بات کی تو چونکہ خود وہ اس مرحلے میں سے گزر چکے تھے، انہیں شناخت کا احساس تھا. 65 سال لگا کر انہوں نے اپنا پختونخوا کا نام حاصل کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وزیر اعلیٰ صاحب پختونخوا اور استاد تمام مانا نے مزمانہ میں شرگڑا بے اور علاقہ تناول دی مٹی تانا ہستے عمدہ شکریہ ادا کر رہا ہے. سب تو پہلے 4.5 سال میں ایک ہی دیا تھا انہیں قصہ سنان کے دوارا نے کیتا جلسہ کرانا تھا. ایک جلسہ میں جناب نوازادہ صلاح الدین کرا رہے اور انہوں نے انشاءاللہ کرا رہے اور جناب منشا نے بھی کرا تھا انشاءاللہ تبار نے بھی کرا تھا. میں مطالبہ ہے کہ ان کے سکیمہ میں جلسہ ضلع میں جلتا رہے اور تو میں مطالبہ ہے ضلع تناول کا اور انشاءاللہ آتی ہے کو نہیں. میں ایک چیز جو یہاں پہ بڑا اپیل کروں گا
कराची शहर के लिए कोई भी पख्तून हो, कोई भी मजलूम हो, वो हमसे मिले। हम ये वादा करते हैं कि हम तासुब से बराबर, चाहे वो हज़ारे का हो, चाहे वो पंजाब का क्यों ना हो, चाहे वो सिंध का क्यों ना हो, चाहे वो बलूचिस्तान का क्यों ना हो, अगर वो मजलूम है तो हम उनका साथ देंगे। मैं हज़ारे वालों को एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि खुदा ये ज्यादा तंजीमें कम करो, इत्तेफाक इत्तेहाद रखो। कराची में हमारे साथ जितने भी तंजीमें हैं हमें मिलते हैं, हमें बताते हैं। मैं रात को भी प्रोफेसर उमर फारूक साहब से बात पहुंच रही है। दूसरा आपके कराची में बाबा ट्रांसपोर्ट इरशाद हुसैन बुहारी साहब है, इसी तरीके से कई सारे लोग हैं। लेकिन एक चीज बताना जरूर समझता हूँ कि कराची के वो दहशतगर्द जो इंटरनेशनल दहशतगर्द है और वो इस मुल्क को तबाह करना चाहता है, वो कई मुल्कों में हज़ारेवाल को और पख्तून को अलग करना चाहते हैं, वो उनमें तफरीक डालते हैं, वो हमें लड़ाना चाहते हैं। आपकी और हमारी कोशिश ये होगी, क्योंकि हमारे वहाँ की जो रिहाइश है, एक घर अगर हज़ारेवाल का है तो दूसरा पेशावर वाले का है, लिहाजा हम इस तबाही से बचने के लिए पूरे हज़ारेवाले को अपील करते हैं कि खुदा दुश्मनों के बातों में ना हो, कम से कम इतना तो सोचो ये प्रोपेगेंडा करने वाला कौन है, वो आपका कितना खैर ख्वाह है। नाजरीन, इस वक्त मैं शेरगढ़ के मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर आज अवामी नेशनल पार्टी का जलसा हो रहा है, जिसमें ज़िला तनावल के हवाले से मुतालबा रखा गया है। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में क्राउड मौजूद है और यहाँ आज के इस जलसे में PK57 से हबीबुर रहमान तनोली ने अवामी नेशनल पार्टी के साथ मिलने का फ़ैसला किया। उनके साथ नवाबजादा सलाउद्दीन शहीद ने भी अपनी अवामी नेशनल पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। आज इस तारीखी मौके पर इस तारीखी जलसे में मौजूद आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, आपका बेहद मशकूर हूं। दो चीजों पे मैं सिर्फ बात करना चाहूंगा इस हवाले से। सूबे के नाम के हवाले से बात की गई, हजारे सूबे के हवाले से बात की गई। मैंने तो खुलेआम हैदराबाद जाके ये कहा है कि आईन में एक रास्ता दिया गया है एक नए सूबे बनाने का। एक दूसरे की राय हमारी मुख्तलिफ हो सकती है, एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए, लेकिन कल को अगर आईनी रास्ते को इख्तियार करते हुए हजारा के दोस्त और भाई अपने लिए एक सूबा हासिल करते हैं, 100 बिस्मिल्लाह, अच्छी बात है, ये उनका हक बनता है कि वो आईनी रास्ते को इख्तियार करके कुछ करे अपने लिए। लेकिन जहां तक आपके अपने सूबे की बात है, यानी मौजूदा जो हमारा इस वक्त सूबा है, जो हमारा इंतजामी ढांचा है, पहली दफा तारीख में 2009 और 2010 का अगर आप बजट उठाएं तो पहली दफा तारीख में एक साल के दौरान तरक्याती बजट में 80% का इजाफा किया गया। ये सूबे की तारीख है, एक रिकॉर्ड है, और ये आपकी हुकूमत में मुमकिन हुआ। यहां पर बात की गई तनोली साहब ने इस हल्के के हवाले से, ये तो आज ये शमूलियत इख्तियार की गई है, लेकिन ऐसा नहीं था कि खुदा ना खास्ता आपको आपके हक से हमने महरूम रखा, बावजूद इसके कि ना हमारा यहाँ पर MNA था अपना, ना MPA। थोड़ी सी मैं स्कीम्स के हवाले से कहता चलूं कि 3 कॉलेजेस, एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दरबन, एक गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स
اگی، یہ 2 نئے کالجز اسی حکومت میں اس وقت ان پہ کام جاری ہے اور انشاءاللہ عنقریب یہ مکمل ہونے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی ایک نئے کالج کی منظوری میں نے بفا میں دی ہے اور عنقریب انشاءاللہ اس کالج پہ کام شروع ہوگا۔ صرف ان کالجز کی مد میں ہم نے آپ کو تقریباً 60 کروڑ روپے دیے ہیں، منظور ہو چکے ہیں۔ 22 پرائمری اسکول نئے ان کی منظوری دی گئی ہے، جس پہ 70% کام اس وقت مکمل ہو چکا ہے۔ 18 پرائمری اسکولز کو مڈل کا درجہ دیا گیا اور 12 مڈل اسکولز کو ہائی کا درجہ دیا گیا اور 4 ہائی اسکولز کو ہائر سیکنڈری کا درجہ دیا گیا۔ 93 اضافی کمرے بنائے گئے۔ مانسیرا میں ایک ماڈل اسکول کی تعمیر جاری ہے۔ تعلیم کی مد میں، ایلیمنٹری ایجوکیشن کی مد میں کالجز سے علاوہ جو میں نے ابھی یہ منصوبے بیان کیے، یہ 73 کروڑ روپے شکر الحمدللہ ان 3 صوبائی حلقوں کو دیے جا چکے ہیں اس وقت۔ اس کے علاوہ یہ اب میں جس چیز کی بات کرنے لگا ہوں، ماشاءاللہ تنولی صاحب اس کے ماہر ہیں، نان ڈیولپمنٹل اپ گریڈیشن، یعنی ایک سکول میں بلڈنگ موجود ہو اور اس میں صرف سٹاف کی ضرورت ہو کہ اس کو اضافی سٹاف دیا جائے اور اس کا درجہ جو ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے۔ یہاں پر 13 پرائمری ٹو مڈل، 12 مڈل ٹو ہائی اور 8 ہائی ٹو ہائر سیکنڈری سکولز کو، یعنی 33 سکولز کو جو ہے 33 کروڑ روپے کی لاگت پر یہ درجہ دیا گیا ہے۔ اور تنولی صاحب اس کام کو جاری رکھیں آپ۔ 50 کلومیٹر کی مختلف روڈز امبریلا سکیمز میں ان حلقوں میں دی گئی۔ 8 واٹر سپلائی سکیمز 9 کروڑ 20 لاکھ روپے کی لاگت سے، جس پہ 70% کام مکمل ہو چکا ہے۔ اور اسپیشل پیکج سے اس وقت تک اس NE21 کو مختلف علاقوں کو میری طرف سے پچھلے 4 سالوں میں مزید 30 کروڑ روپے دیے جا چکے ہیں۔ یہ کروڑوں نہیں، بلکہ اگر آپ اس کو ٹوٹل کریں، کیونکہ پیرا اور ایرا کے منصوبے اس کے علاوہ ہے، یہ اربوں روپے اگر دیے گئے ہیں تو اس وقت نہ ہمارا MNA تھا نہ MPA تھا، لیکن صوبے کی جو وسائل ہیں اس میں جتنا حق مردان اور سوادی کی پشار کے لوگوں کا ہے، اتنا ہی حق مانسیرا، ایبٹ آباد اور پورے ہزارہ کے لوگوں کا ہے، اس لیے یہ دیے گئے۔ اور بھی مزید بھی بہت کچھ کرنا ہے، لیکن یہاں پر کہا گیا کہ آپ نے وہی کہنا ہے جو آپ کل کو کر سکتے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے، یہ ہمارا ارادہ ہے اور ہر قیمت پر اس کو نبھانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہاں پہ بات کی ایک سڑک کی جو اگی دربند روڈ ہے، دربند سے لے کر تاکوٹ تک، تو میرے خیال سے کالا ڈاکا پیکج میں اس وقت اس کے کام ابھی شروع ہونے جا رہے ہیں یا شروع ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ابھی آپ نے کہا کہ بجٹ پر میں ایک نئے کالج کا بھی اعلان کرتا ہوں، جو اب 42 کروڑ کا ہم پیکج دے رہے ہیں۔ اور میری کوشش یہ ہوگی کہ بالخصوص اس روڈ پر 2 مہینے کے اندر ہم کام شروع کر سکیں، پیسے آ جائے یہاں پر انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ 12 کروڑ روپے اضافی جو میں نے حلقے کے لیے دے، وہ بھی انشاءاللہ فوری طور پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکے اور اس پر ہم کام شروع کر سکیں۔ اور اگر یہی حال رہا، باقی تو اس مولا کی مرضی ہے، اس پاک پروردگار کی ذات کے بغیر اور رضا کے بغیر کوئی بات ممکن نہیں۔ لیکن اس حالات اور اس ماحول کو دیکھتے ہوئے ایک امید ضرور میں یہ کر رہا ہوں کہ خدا خیر کرے، لیکن یہ منصوبے صرف اس حکومت تک محدود نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی حکومت بھی آپ کی اپنی ہوگی اور اگلی حکومت آپ کی اپنی، آپ کے لیے مزید منصوبے انشاءاللہ لے کر آئے۔ میں
جی جب میں تناول کی بات کرتا ہوں تو اس میں لوور مڈل اپر سب تناول ہے، کیونکہ میرے لیے سب تناول کے لوگ ہیں اور میرے لیے ایک ہی تناول ہے اور میں ایک ہی تناول کو مانتا ہوں جانتا ہوں، جس میں لوور بھی ہے، مڈل بھی ہے، اپر بھی ہے۔ البتہ ایک تاثر جو پھیلایا جا رہا ہے، میں اس پہ آخری میں بات کرتا چلوں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید اپنے اس نئے ضلع میں انشاءاللہ جو اب بننے جا رہے ہیں قریب، کہ اس میں شاید زبردستی کسی کو شامل کیا جائے گا یا زبردستی خدا نہ خواستہ کسی کو نکالا جائے گا۔ فیصلہ کرنے والے یہ میرے سامنے بیٹھے، فیصلہ عوام کا ہوتا ہے، جو عوام کا فیصلہ ہوگا وہی ہوگا، نہ زبردستی کسی کو شامل کیا جائے گا نہ نکالا جائے گا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا اور وہی ہوگا انشاءاللہ جو عوام کا فیصلہ ہوگا اور اکثریت کی رائے ہوگی۔ میں آخر میں ایک بار پھر نواب زادہ صاحب آپ کا، تنوری صاحب آپ کا، آپ کے تمام دوستوں کا، آپ کے تمام ساتھیوں کا، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، اور جو وعدے ہم نے آپ سے کیے اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہر قیمت پر انشاءاللہ ان وعدوں کو نبھا سکیں۔ شکریہ۔ میں سمجھنا کہ ضلع تنول بڑی جدوجہد نال اساں 4 مہینے تو جدوجہد کی تھی، میں اور صلاح الدین نوابزادہ صاحب تو، لیکن میں سمجھنا کہ یہ ضلع تنول جڑا پیکج دے حالات بچ پیکج دے روح بچ بدلی ہو گئے، کیونکہ وزیر صاحب سنا ہے کہ بھائی 10ویں مہینے بچ ریستی مرد شماری روک کے، لیکن چونکہ وزیر صاحب کے پاس 30 ہے کہ وہ بھی آئی نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے جو آپ کے عوام ہے، جو نوابزادہ صاحب بھی انہوں نے بھی آج عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا ہے، اور ابھی الرحمان صاحب نے بھی، تو اس موجودہ صورتحال میں ضلع تناول کا موقف کس حد تک وہ اس کو ساتھ لے کر چل سکیں گے اور کس حد تک کامیاب رہیں گے ضلع تناول کو بنانے میں؟ اگر ضلع تنول انہوں نے بنا دیا پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بنایا تو ان کی حالات بہت بری ہوگی پھر۔ اور عوامی نیشنل پارٹی کے یہاں پر جو شیرگڑھ میں جلسے کے حوالے سے کافی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کا کیا موقف تھا یہاں پہ جمع ہونے کے حوالے سے؟ لوگوں کا صرف اور صرف موقف تھا صاحب، لوگ ہم نے لائے تھے، اس 21 MP ہزارے میں پہلے بھی ہیں، کسی نے بھی آج تک ہزارے میں MP کا جلسہ نہیں کرا سکے، یہ جلسہ میں نے کرایا اور نوابزادہ صلاح الدین کے کہنے کے اوپر لگایا ہے۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہنستے مسکراتے نوابزادہ صلاح الدین صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ آج یہاں پہ جلسہ جو منعقد ہوا شیرگڑھ کے مقام پر پاکستان عوامی نیشنل پارٹی کا، اور اس کا بنیادی جو آبجیکٹیو تھا وہ ضلع تناول کے حوالے سے تھا۔ وزیر اعلیٰ صاحب کچھ اعلان کر کے چلے گئے، ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ضلع تناول سب سے پہلے تو علاقے کی کس حد لیے ضرورت کیسے ہے، اور دوسرا سوال میرا نوابزادہ صلاح الدین صاحب سے یہ ہوگا کہ اپر اور لوور تناول کے جو عوام ہے ان کا جو نقطۂ نظر ہے ضلع تناول کے حوالے سے وہ مختلف ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے آج کے جلسے کے حوالے سے بتائیں کہ آپ اس کو کس حد تک کامیاب سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج کے جلسہ ہمارا جو ہوا بہت کامیاب ہوا، اور یہ جلسہ میں نے کامیاب نہیں کیا، یہ عوام کے اپنی دلوں کی دھڑکن تھی، خواہش تھی، ان کی دلوں کی آواز تھی۔ ضلع تناول اس میں اپر اور لوور تناول میں کوئی اس چیز پہ فرق نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جن کے اگر کچھ تحفظات ہیں تو وہ ہم دور کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں بیٹھ کر۔ اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ پہلی بات ہماری شناخت، علاقہ تناول کی شناخت، جس میں صرف تنولی قوم نہیں تمام اقوام رہتے ہیں، اور آج ہم کوئی ضلع ہری پور میں ہے، کوئی مانسہرہ میں ہے، کوئی ایبٹ آباد میں ہے، اور 1300 مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے، اس میں قوم آباد ہے صدیوں سے، اور اپنی کوئی شناخت ہے نہیں۔ اور میں مشکور ہوں ANP گورنمنٹ کا کہ چونکہ وہ خود ایک ایسے مرحلے سے گزر چکے تھے، لہٰذا انہوں نے اس کا وعدہ کیا ہے، اور انشاءاللہ جلد ہمارا یہ ضلع جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن بھی امید ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ میں بہت پر امید ہوں، اور میں آپ کا میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے۔
नौज़ाद साहब, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से सूबा हज़ारा की तहरीक चल रही है, तो ज़िला तनावुल अगर बन जाता है, उसके बनने से ज़िला सूबा हज़ारा की तहरीक को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। और दूसरा, अबासीन डिवीज़न के भी क़याम की बातें हो रही हैं, तो ये मिलती जुलती कड़ियाँ हैं, इनसे क्या हकीकत क्या है? अबासीन डिवीज़न की जहाँ तक बात है, वो तो वहाँ के डिवीज़न के लोगों का मुतालबा है, तो उनका हक़ है। मैं उसमें क्या कहूँ कि अपनी मर्ज़ी है, उनका हक़ है बिल्कुल। और जहाँ तक सूबा हज़ारा की आप बात कर रहे हैं, तो अबासीन के बनने के बाद तो हज़ारा रह जाता है 3 ज़िले, और तनौल बन के तो 4 ज़िले हो जाएंगे। उनको तो फ़ायदा है, उनको क्या नुकसान है, इसमें फ़ायदा है। और सबसे बढ़कर ये कि लोअर तनावल के जो अवाम है, उनको उनका ये नुक्ता नज़र कि एबटाबाद ज़िला जो है उनका वो करीब पड़ता है, एबटाबाद उनके करीब है, और वो ज़िला तनावल के बन जाने से शायद वो हेड क्वार्टर से दूर हो जाएंगे। तो इस हवाले से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात का आप क्या जवाब देंगे? देखें जी, बात यह है कि ज़िला तनावल का नक्शा अगर आप देखें ना, तो उसमें अभी इस वक्त मैं नहीं कहूँगा, खैर लोगों के मैं मशवरे से ही बनाऊँगा, लेकिन जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम बनाएंगे हेड क्वार्टर, जो उन्हें एबटाबाद से नज़दीक पड़ेगा और बेहतर रहेगा। दूसरा, हम 5 तहसीलें इसमें बना रहे हैं। लोग अब शेरवान का आदमी 2 घंटे लगा के जाता है इसको एबटाबाद, और अगर शेरवान में तहसील हो तो उसको फ़ायदा है, नुकसान है। तो बात यह है कि इससे ज़िला इंशाल्लाह हमारा ये इलाका तरक्की करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ज़िला कह रहे हैं, जो मेरा ख्वाब था, और अल्लाह ने किया आज पूरा होने को जा रहा है। और इसमें कोई किसी को कोई वो नहीं है। हाँ, चंद लोग होते हैं, वो तो अगर आप पाकिस्तान के बारे में बात करें, हमारा मुल्क है, तो इसमें भी चंद 2-4 आदमी ऐसे होंगे कि 2 कहेंगे नहीं जी फ़लाँ मुल्क इससे बेहतर है। तो वो 2-4-6 आदमी हर जगह होते हैं, लेकिन ये है कि हम फिर भी लोगों की मशावरत से जो स्टेप भी उठाएंगे, कहाँ तहसील बनानी है, कहाँ हेड क्वार्टर बनाना है, तो इसमें बहुत बड़ी अक्सरियत, बहुत छोटी माइनॉरिटी अगर कुछ और चाहे तो अलग बात है, वरना सब डिस्ट्रिक्ट तनावल चाहते हैं, अल्लाह की मेहरबानी से। दूसरी एक और सवाल के अवाम को क्या फ़ायदा होगा? आपने जो ज़िला तनावल की फिजिबिलिटी बनाई होगी, तो उसमें इन सब चीज़ों को देखा होगा कि रोज़गार के क्या मौके क्रिएट होंगे, एजुकेशनली क्या अपलिफ्ट मिलेगा। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ के अवाम को ज़िला तनावल के बन जाने से कौन से सेक्टर्स में फ़ायदा होगा? अवाम को ये फ़ायदा होगा कि 17,000 तो नौकरी मिलेगी ना जी, नंबर 1। यहाँ की सड़कें पक्की होंगी, इस इलाके को सड़कों के ज़रिए आपसे जोड़ा जाएगा। यहाँ पर अंदर उनको नज़दीक उनके इंसाफ मिलेगा, कानून मिलेगा, और इस तरह कॉलेजेस होंगे जो अब अपर तनौल फिर भी किसी हद तक मैं समझता हूँ कि 85 के बाद कोई तरक्की कर गया है, लेकिन लोअर तनौल बहुत बैकवर्ड है। उसकी क्या वजह है? तनौल की अपनी नुमाइंदगी ना होना। जब अपनी नुमाइंदगी होगी, और यहाँ के वसाइल भी अल्लाह की मेहरबानी से है, और गवर्नमेंट्स भी इसको वसाइल देंगी, क्यों नहीं देंगी? ये पाकिस्तान से बाहर तो नहीं जा रहे। तो इंशाल्लाह ज़रा तरक्की करेगा, और इसमें हम बहुत पुरुम्मीद हैं। और शुरू में खैर बातें होती हैं, आज भी हो रही हैं, होंगी भी, लेकिन इंशाल्लाह ये सारे ज़िलों से, और ये भी बता दूँ आपको, ये खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 2-3 ज़िलों से छोटा होगा, बाकी सबसे बड़ा है, क्योंकि 1300 मुरबा किलोमीटर इलाका ही है। और अभी ये भी बात की गई कि जो ज़िला तनावल का जो मुतालबा था वो 42 करोड़ की नज़र हो गया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अभी हमारी लोगों से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ज़िला तनावल का जो मुतालबा था वो 42 करोड़ रुपए की नज़र हो गया। ज़िला तनावल का मुतालबा तो उन्होंने कहा है कि ज़िला तनावल तो बनेगा इंशाअल्लाह, उसके हम उसका नोटिफिकेशन करेंगे। 42 करोड़ रुपए तो उन्होंने हमें तरक्याती इजाफी फ़ंड दिया है, जिसमें कि दरबंद रोड है, 12 करोड़ उसके अलावा है। उसके अलावा एक डिग्री कॉलेज दिया है। वो डिग्री कॉलेज बता दूं मैं कौन सा है, वो डिग्री कॉलेज है गर्ल्स शेरगढ़। और उसके अलावा इस तरह की और स्कीमों के लिए हमें तकरीबन 42-45 करोड़ रुपए दिया है। तो इसके लिए मशकूर होना चाहिए हमें, हमारा मुतालबा कहीं नहीं जा रहा।